ادھر ادھر جو ساتھی کھڑے ہیں میں ان سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کھڑے نہ رہیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وقال في موضع آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وقال في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس وقت کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے۔ آدھے گھنٹے کا جو وقت باقی رہ گیا ہے، اس وقت کے اندر آج کے دن کے متعلق اور آج کے عمل کے متعلق جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس عمل کے متعلق کچھ ترغیبی باتیں، کچھ ترہیبی باتیں اور کچھ احکام کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ خواب میں حکم فرمایا، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ان کے پاس میں نہیں آیا وحی لے کر کے، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے اندر اشارہ فرمایا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ کون سا بیٹا؟ جو بڑی امنگوں کے بعد اور بڑے ارمانوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ 13 سال کو، یا بعض مفسرین کے قول کے مطابق 15 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب میں اللہ نے حکم فرمایا، آپ اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے۔ ابراہیم بھی نبی ہیں، اسماعیل بھی نبی ہیں۔ باپ نے سمجھا اللہ کی طرف سے حکم ہے، بیٹے سے ذرا مشورہ کر لیا جائے، بیٹے کی کیا رائے ہے۔ لیکن حقیقت ہے باپ کے اندر جیسے اوصاف اور جیسے اخلاق ہوتے ہیں، اولاد کے اندر وہ اوصاف اور وہ اخلاق منتقل ہونا ضروری ہے۔ یہ خدائی قانون ہے، موروثی چیزیں جتنی ہوتی ہے وہ یکے بعد دیگر اولاد کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ جیسی مصیبتیں جھیلی تھی، پہاڑ جیسی تکلیفیں برداشت کی تھی، آگ کے اندر جانا انہوں نے گوارا کر لیا تھا، نمرود کے ظلم کو انہوں نے گوارا کر لیا تھا، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ کی جانب ہجرت کرنے کو گوارا کر لیا تھا۔ ایسا نبی جس نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہو، ایسا نبی جو ایسا بردبار ہو اور ایسا حلیم المزاج ہو، آپ جانیے کہ اس کی اولاد کیسی ہوگی۔ باپ نے جب اتنی مصیبتیں برداشت کی ہے، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہے، تو یقیناً بیٹا بھی اپنے باپ کے نقش پا پہ چلے گا، نقش قدم پہ چلے گا، اور کیوں نہیں چلے گا؟ آگے چل کر کے وہ نبی بننے والا ہے، اور اسی کی نسل کے اندر آخری نبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں۔ بیٹے سے مشورہ کیا، یا بنیا
انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ذبح کر دیا، یہ دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری اس سلسلے میں فانظر ماذا ترى، دیکھ لیجئے تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تم اس عمل کے لیے اور اس قربانی کے لیے اور اس مصیبت اور اس تکلیف کو اٹھانے کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہو؟ بیٹے نے فرمایا یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھ سے رائے لینے کی کوئی ضرورت نہیں، ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھ سے رائے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس طرح پہلے نبیوں نے صبر کیا مصیبتوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر، اس کے اندر اگر مجھے تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی تو آپ مجھے بھی انہی صبر کرنے والے لوگوں میں سے پائیں گے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، نبی ہو کر کے اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے، یہ نہیں فرما رہا ہے نبی اسماعیل علیہ السلام یقیناً میں اس کام کے لیے تیار ہوں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اگر اللہ نے چاہا اور پہلے لوگوں نے جس طرح صبر کیا میں بھی انہی لوگوں کی طرح صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ عاجزی کی، انکساری کی، تواضع کی حد کر دی۔ نبی کبھی اپنے اچھے کام کا دعویٰ نہیں کرتا ہے، نبی کبھی اپنی نیکی کا دعویٰ نہیں کرتا ہے، نبی اپنے نیک کام کو کبھی گناتا نہیں ہے، شمار نہیں کرواتا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، کیا مطلب؟ اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں صبر نہیں کر سکوں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کر لوں گا۔ بیٹے کو تیار کیا گیا، نہلا کر کے، دھلا کر کے، ایک دم جس طرح بچے کو سوارا جاتا ہے اس طرح سوارا گیا، سوار کر کے وہاں سے ابراہیم علیہ السلام لے کر کے چلے ہیں۔ راستے کے اندر شیطان 3 مرتبہ آیا، تینوں مرتبہ کنکریوں کو مارا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، رہتی دنیا تک جو حج کرنے کے لیے جو مسلمان جائے گا وہ جب تک کنکری نہیں مارے گا تب تک اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ ادھر بیوی ہاجرہ ہے، ادھر بیٹے اسماعیل ہیں، ادھر باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ میں یہ اگر یہ کہوں کہ حج کے اکثر ارکان اور حج کے اکثر اعمال انہی 3 حضرات کی اداؤں کا نام ہے تو شاید اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ سعی بین الصفا والمروہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ادا کا نام ہے۔ کنکریاں مارنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا کا نام ہے۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ادا کا نام ہے۔ یہ نبیوں کی شان تھی، یہ نبیوں کے طریقے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ان کو جاری کر دیا۔ جو بات حق ہوتی ہے، جو بات سچی ہوتی ہے، اللہ اس کو دیر پا رکھتا ہے، اللہ اس کے اندر دوام عطا کرتا ہے، اور جو ناحق ہوتا ہے، جو باطل ہوتا ہے، ابھرتا ہے تو آندھی کی طرح ابھرتا ہے، بارش کی طرح برستا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد وہ باطل ختم ہو جاتا ہے۔ حق آہستگی کے ساتھ چلتا ہے، نرم روی کے ساتھ چلتا ہے، لیکن چلتے چلتے وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے، اور باطل بڑی تیز روی کے ساتھ اٹھتا ہے، لیکن جس طرح آندھی کے اندر کوئی زور نہیں ہوتا، بارش کے اندر کوئی زور نہیں ہوتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور چاہت اس کے اندر داخل نہ ہو، اسی طرح باطل بات کے اندر اور ناحق بات کے اندر کبھی ہمیشگی اور پائیداری نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ نبیوں کا کام تھا، اہل حق کا کام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو زندہ کرنا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ادا کو زندہ کرنا ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ادا کو زندہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو کام کیے ان کاموں کو انجام دینا۔ کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، کوئی اپنا ذاتی مقصد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نیک عمل کو انجام دیا جا رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کروانا مقصود نہیں تھی، لیکن ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا مقصود تھا. اللہ نے فرمایا تو قد صدقت الرؤیا، اپنے امتحان کے اندر تم 100 نمبرات سے پاس ہو گئے، مکمل نمبرات سے پاس ہو گئے. کہیں پر ایک نقطہ لگانے کی بھی، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں پر نکیر کرنے کی اللہ کو کوئی ضرورت پیش نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے مینڈا نازل کر دیا. اور روایات کے اندر آتا ہے حابیل نے جو مینڈا ذبح کیا تھا، اللہ نے جنت سے اسی مینڈے کو اتارا جو مینڈا اللہ کے یہاں مقبول ہو چکا تھا. اور دوسری روایات کے اندر یہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر کوئی مینڈا پیدا کیا تھا، اس مینڈے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص یہاں پر ذبح کرنے کے لیے دنیا کے اندر اللہ نے نازل کیا. جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے جب دیکھا، آسمان تھرا گیا، زمین اپنی جگہ ہلنے لگی، فرشتے کپ کپانے لگے، اللہ کا عرش جوش کے اندر آ گیا. جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے ہوئے اتر رہے ہیں. آسمان سے اترتے ہوئے نعرہ لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری مت چلائیے، اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری مت چلائیے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، گردن اونچی اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مینڈا لیے ہوئے آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے خوشی کے کہا لا الہ الا اللہ. کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. اسماعیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ اکبر کی صدا آئی، اس کے بعد میں لا الہ الا اللہ کی صدا آئی، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک فرشتے اور 2 نبیوں کی اس ادا کو بھی اللہ نے 5 دن ہمارے لیے واجب کر دیا. ہر نماز کے بعد 9 10 11 12 13 ان 5 دنوں کے اندر یہ تکبیرات تشریف کو اللہ نے مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنے کو ہر فرض نماز کے بعد واجب کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی نبیوں کی ادا ہے، یہ رسولوں کی ادا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اسماعیل علیہ السلام کی جگہ یہ مینڈا ذبح ہو گیا. اس کے بعد دنیا کے اندر یہ قربانی کا سلسلہ جاری رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ کے اندر رہے. آپ ہر سال قربانی کرتے تھے. اور آخری جو حج آپ نے کیا ہے، اس آخری حج کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ پہ گئے ہوئے تھے. وہاں سے تشریف لاتے ہوئے 100 اونٹ اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے نبی علیہ السلام کے لیے. نبی علیہ السلام نے منی کے اندر 63 اونٹوں کو اپنی طرف سے ذبح کیا. کتنے؟ 63 اونٹوں کو اپنی طرف سے ذبح کیا. اور روایات کے اندر آتا ہے مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے نبی علیہ السلام ہر سال 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، نماز عید ادا کرتے، اور ادا کرتے ہی مسلمانوں کو یہ طریقہ سکھلانے کے لیے عیدگاہ کے اندر ہی 2 مینڈوں کو ذبح کرتے، تاکہ مسلمانوں کو بھی پتا چلے کہ یہ قربانی ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آپ نے ایک قربانی اپنی طرف سے کی اور دوسری قربانی آپ ہمیشہ اپنی امت کی طرف سے کرتے. کون امت؟ جو قیامت تک آنے والی امت ہے. اس امت کے لیے نبی علیہ السلام قربانی کرتے تھے، جانور کو ذبح کرتے تھے. میرے مسلمانوں، ہمارا فریضہ بنتا ہے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم کو وسعت دی ہو، اللہ نے گنجائش دی ہو، تو ہمیں اپنی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے ضرور قربانی کرنی چاہیے. آپ علیہ السلام کے کتنے احسان ہیں. سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ آپ نے ہمیں جہنم کے راستے سے بچا کر کے جنت کے راستے پر ڈال دیا. اس سے بڑا کیا احسان ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. اس آخرت کی زندگی کے اندر اگر ہم کفر و شرک کے اندر مبتلا رہتے، بدعت و خرافات کے اندر مبتلا رہتے، تو ہمارا ٹھکانہ
जन्नत ना हो करके यकीनन मेरे बुजुर्गों जहन्नम होता। नबी अलैहिस्सलाम की इस तालीमात की वजह से, नबी अलैहिस्सलाम के इरशादात की वजह से और उनके ऊपर अमल करने की वजह से अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से तवक्को रखते हैं, अल्लाह हमें जहन्नम के बजाय ज़रूर जन्नत के अंदर दाखिल फरमाए इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये अमल हदीस के अंदर आता है कि कुर्बानी के दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को खून बहाने से ज्यादा कोई अमल पसंदीदा नहीं है। आप दिन भर नफिल पढ़ते रहें, आज के दिन में, कल के दिन में, परसों के दिन में उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना सवाब जानवर को ज़िबह करने और अल्लाह के नाम पर ज़िबह करने के अंदर। घर के अंदर अगर मर्द है, मर्द साहिब निसाब है, उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर औरत साहिब निसाब है तो औरत के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर औलाद की बात के अलावा दूसरी मिल्कियत है और उस मिल्कियत के अंदर वो साहिब निसाब है तो चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो, अगर बालिग है तो उनके ऊपर अलग अलग कुर्बानी करना वाजिब है। और अभी बताया हमें अपने घर वालों की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, जो हमारे वालिदैन दुनिया छोड़ करके चले गए, मनो मिट्टी के हवाले हो गए, कब्र के हवाले हो गए, हम उनके लिए जिस तरह दूसरा ईसाल सवाब करते हैं, उनकी रूह को हम खुश करते हैं, इसी तरह इन दिनों के अंदर हमें जानवर को ज़िबह करके उनकी रूहों को खुश करना चाहिए। हदीस के अंदर आया है, इस बात की ताकीद आई है, हम जो चीज शरीयत की रूह है उस चीज को हम समझते नहीं हैं। दुनिया ने जो खुराफात और जो बिदात तैयार कर रखी हैं, जिन बिदात को और जिन रसूमात को रिवाज दे रखा है, हम उन बिदात के ऊपर अमल करते हैं, हम उन रसूमात के ऊपर अमल करते हैं। हालांकि ऐसे मौके के ऊपर हमें उनको सवाब पहुंचाना चाहिए। खुराफात और बिदात के अंदर सवाब मिलने के बजाय उल्टा गुनाह का वो मर्तकिब होता है। शरीयत और दीन इस्लाम ये कयामत तक के लिए आया है और कामिल और मुकम्मल है। आज 1450 साल गुजर गए, मुसलमानों की जिंदगी का कोई गोशा और मुसलमानों की जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जिस शोबे के अंदर और जिस गोशे के अंदर उलमा ने उनकी रहनुमाई ना की हो कुरान और हदीस की रोशनी में। ये इस दीन की और इस मजहब की खुसूसियत है कि जैसे हालात आएंगे उन्हीं हालात के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कयामत तक के लिए हालात के मुताबिक मसाइल को और अहकाम को बता दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने इरशादात के अंदर बता दिया। अगर कोई नया मसला पैदा होता है, उलमा कुरान और हदीस की रोशनी में बैठ करके उस मसले का हल पेश फरमाते हैं। कौन सी चीज हलाल है, कौन सी चीज हराम है, कौन सी चीज नाजायज है, कौन सी चीज नाजायज है, हर चीज के बारे में और जिंदगी के हर गोशे के अंदर मुकम्मल तौर पर रहनुमाई मिलेगी। इसलिए हमें इन चीजों के बारे में भी शरीयत की और इस्लाम की रूह को समझना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, नमाज की रूह ये है कि इंसान के अंदर तवाज़ु और इंकिसारी पैदा हो। नमाज की रूह ये है कि इंसान मुसलमान के अंदर तवाज़ु पैदा हो, मुसलमान के अंदर इंकिसारी पैदा हो। रोजे की रूह ये है कि मुसलमान अपने जज्बात पर कंट्रोल करे, मुसलमान अपने जज्बात पर, अपने ख्वाहिशात पर कंट्रोल करे। ज़कात अदा करना, इसकी रूह ये है कि मुसलमान के अंदर ये वस्फ पैदा हो, मुसलमान के अंदर ये शौक और ये जज्बा पैदा हो कि अल्लाह के रास्ते के अंदर भी उसे अपने माल में से खर्च करना चाहिए। कुर्बानी की रूह ये है, अल्लाह के राह में खून बहाने की जरूरत पेश आए तो उससे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जानवर को ज़िबह करके, करवा करके अल्लाह तबारक व तआला हमें ये सबक देते हैं कि अगर इस तरह की कुर्बानी की जरूरत पेश आए तो मुसलमान को ऐसी कुर्बानी से भी कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जिहाद की रूह ये है, मुसलमान के अंदर शुजाअत और बहादुरी पैदा हो। दावत की रूह ये है कि मुसलमान के अंदर दीन को फैलाने का पूरी दुनिया के अंदर जज्बा पैदा हो। एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की रूह ये है कि मुसलमान के अंदर ईसार पैदा हो, मुसलमान के अंदर दूसरे को अपने ऊपर तरजीह देने की सिफत और उसके अंदर ही जज्बा और शौक पैदा हो। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम आज के दिन की जो जानवर की कुर्बानी करते हैं,
یہ جانور کی صرف قربانی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے جان کی اور اپنے مال کی اور ہر چیز کی ہم سے قربانی لینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ابھی خطبہ مسنونہ کے اندر جو آیت پڑھی تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو، اللہ نے ایمان والوں کے مالوں کو اس بات کے بدلے میں خرید لیا ہے، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو، مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو، کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے جنت ملے گی، جنت کے بدلے میں یہ دونوں چیزیں میں خرید چکا ہوں۔ کیا مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ اس آیت کا مفہوم مخالف یہ نکلے گا، اگر ہم نے اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان نہیں کیا، اگر ہم نے اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے لیے قربان نہیں کیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ نہیں ہوگا، یہاں پر دوسرا لفظ آئے گا بِأَنَّ لَهُمُ النَّارَ، کہ ایسے لوگوں کے لیے بدلہ اور ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ جہنم۔ ہمارے لیے بڑی غور کرنے کی بات ہے، بڑی سوچنے کی بات ہے۔ ہم کبھی 10 منٹ دن کے اندر، کبھی موقع ملے 15 منٹ 20 منٹ اللہ کے لیے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے سوچیں کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا احکام نازل کیے ہیں اور ہم ان احکام کے اوپر کتنے عمل کر رہے ہیں اور ہم سے ان احکامات کے اوپر کتنا عمل ہو رہا ہے اور کتنا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جان بھی قربان کرو، مال بھی قربان کرو، لیکن جان بھی ایسی ہونی چاہیے جو تمہارے نزدیک بڑی محبوب ہے، اور مال بھی ایسا ہونا چاہیے جو تمہارے نزدیک بڑا پسندیدہ اور محبوب ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کو اور بر کے دروازے کو اور بر کو ہر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب شے کو خرچ نہ کرو، اپنی محبوب شے کو خرچ نہ کرو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے زکوٰۃ کے لیے اگر کوئی جانور لینے کے لیے آتا ہے تو ریوڑ کے اندر جو سب سے نحیف اور سب سے کمزور جو جانور ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے۔ قربانی کے لیے 25 بکرے 30 بکرے بال رکھے ہیں اور ان کی سال بھر پرورش کی ہے، ان ساروں کو تو فروخت کر دے گا، گھر کے اندر جو جانور سب سے دبلا اور پتلا ہوگا وہ اللہ کی راہ کے اندر قربان کرے گا۔ یہ ہماری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نام لیوا ہیں، ہم رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اپنی محبوبات کو، ہم اپنی مرغوب چیزوں کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ایسی چیزوں کو خرچ کرتے ہیں جو ہمارے ذہن و دماغ سے نکل چکی ہو، ہمارے دل و دماغ سے جو چیز اتر چکی ہو، ایسی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسی چیز خرچ کرو گے تو نیکی کا جو اعلیٰ درجہ ہے، بر جس کو کہا جاتا ہے، قرآن نے جس کو بر کہا ہے، نیکی کا جو اعلیٰ درجہ ہے، اس اعلیٰ درجے کو تم کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرما دی۔ آج ہم اصلاح کے لیے تیار ہی نہیں، کسی کے پاس جاتے ہی نہیں اصلاح کے لیے۔ اللہ خود اصلاح فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اللہ کے راستے میں کیسے مال کو خرچ کیا ہے، اللہ کے راستے میں کیسی جان کو تم نے قربان کیا ہے، اگر تم نے چوری چھپے سے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، میں ایسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر قربان کر دوں، ایسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا نہیں دیکھ رہی ہے لیکن میں تو اندھیری تاریکی کے اندر بھی سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اور جو کوئی چیز تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم یہ جو چیزیں خرچ کرتے ہو مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کی بات ہے، مسلم معاشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھیرے کے اندر، ایک دائرے کے اندر بند کیا ہے، ایک ڈوری کے اندر پرویا ہے، ایک رسی کے اندر پرویا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا، اور مسلمان کا نہیں، ایک مسلمان دوسرے انسانیت انسان کا
اگر اس کے اندر انسانیت کا کچھ مادہ ہے تو ایک مسلمان کو دوسرے انسان کا خیر خواہ اور ہمدرد ہونا چاہیے۔ حدیث کے اندر بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا الدین والنصیحہ، دین کس چیز کا نام ہے؟ حضور نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف پیشانی کو زمین پر رگڑنے کا نام نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ادا کر دینے کا نام دین نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے۔ یہ تو دین کا ایک شعبہ ہے، ایک شعبہ۔ اس کے علاوہ دین کے 4 شعبے ہیں۔ ان 5 شعبوں میں سے ہم 2 شعبوں کے بارے میں تو کچھ خیال رکھتے ہیں، عقائد اور اعمال کے بارے میں، لیکن ان کے علاوہ جو 3 شعبے ہیں، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے۔ ہم خود سوچ لیں ہماری معاشرت کیسی ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ دین کے اوپر ہم کتنے عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو قربانی کرتے ہو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارے دل کی نیت اور تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اب اللہ ہی کے لیے کرنا ہے تو ہمارے دل میں جو چیز اٹکی ہوئی ہے ہم اسی چیز کو اللہ کے لیے قربان کریں۔ جو چیز ہمارے دل کو لگی ہوئی ہے، محبوبات نفس کا مطلب یہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ سوچئے کہ اس بیٹے سے اپنے باپ کو کتنی محبت ہوگی، لیکن اللہ کا حکم آیا اسی بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم اچھے جانور، اپنے گھر کے اچھے جانور کو اللہ کے راہ کے اندر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور ہوتے ہیں تو گھر بڑا ہے، پورے گھر کے اندر ایک ہی جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سے فریضہ ادا نہیں ہوتا ہے، قربانی کرنا واجب ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ہم نبیوں کے طریقے کے اوپر چلیں گے تو جنت کا راستہ ملے گا، اگر ہم شیطان کے راستے کے اوپر چلیں گے تو جنت کا راستہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے۔ قربانی موٹی ہونی چاہیے، قربانی تازہ ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور سے مسائل پوچھتے ہیں سینگ کے بارے میں، یا اسی طرح کان کے بارے میں، یا ٹانگوں کے بارے میں، تو یہ بڑے بڑے عیوب ہیں، لیکن اگر ان کو عیب شمار کیا جاتا ہے، کان آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، سینگ اگر جڑ سے ہلا ہوا ہے، اسی طرح اگر کوئی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ ٹانگ زمین کے اوپر رکھ کر کے چوپایا نہیں چل سکتا ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ ہم ایسے جانور کو ذبح کریں اللہ کے راستے کے اندر جو موٹا بھی ہو، جو تازہ بھی ہو، جو عیوب سے مکمل طور پر پاک ہو۔ ایسے جانور کو ذبح کر کے اگر گھر کے اندر سارے جانور کی ضرورت ہے تو گھر کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر گھر کے اندر اتنے گوشت کی ضرورت نہیں ہے تو فقراء کے اندر، مساکین کے اندر اور رشتہ داروں کے اندر اس کو تقسیم کرنا چاہیے۔ جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم معاشرے کو اور مسلمانوں کو ایک لڑی کے اندر اور ایک ڈور کے اندر پرو دیا ہے، صدقے کا، زکوٰۃ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اتنی جگہ حکم فرمایا، اتنی جگہ حکم فرمایا کہ اتنا شاید نماز کا بھی حکم نہیں فرمایا۔ کیوں؟ نماز اللہ کے لیے ہے، صدقہ اس لیے کیا جاتا ہے، زکوٰۃ اس لیے ادا کی جاتی ہے، صدقات نافلہ اس لیے ادا کیے جاتے ہیں تاکہ مسلم معاشرے کے اندر جو لوگ غریب ہیں، وہ غریب، وہ مسکین اپنی زندگی کو تمہارے برابر آ کر کے بسر کر سکیں، گزار سکیں۔ ہمارے ملک میں تو 2 ملک ہیں، ایک ملک نہیں۔ ہمارا ملک ایک ملک نہیں، 2 ملک ہیں، اور ہمارے ملک کی بات نہیں، پوری دنیا کے حالات کو آپ دیکھ لیجئے۔ پوری دنیا کے 2 حصے ہیں، ایک مالداروں کی، سرمایہ داروں کی دنیا ہے، ایک غریبوں کی اور مسکینوں کی دنیا ہے۔ مالدار اپنی مستی کے اندر مست ہے، غریب بیچارے کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہر ایک کو اس کا احساس ہے، بڑے بڑے لوگ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو بھی اس کا احساس ہے، ہمارے سماج کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو بھی اس کا بڑا احساس ہے، بڑے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بڑا اس چیز کا احساس ہے، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں،
یہ سارے لوگ اگر شریعت کا مطالعہ کر لیں تو ان کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے، ان کو سمجھ میں آ جائے حکومت کس طرح چلانی ہے، ان کو سمجھ میں آ جائے انتظام کس طرح چلانا ہے، ساری چیز ان کو سمجھ میں آ جائے۔ ہم اپنے دماغ سے چلتے ہیں، ہم اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ہم شریعت کو، دین کو، مذہب اسلام کو اپنا امام اور پیشوا نہیں بناتے۔ اس لیے غریب الگ دنیا کے اندر رہتا ہے، مالدار الگ دنیا کے اندر رہتا ہے۔ ہمارے ملک کے 3-4 صوبے ایسے ہیں جہاں کے مسلمان بڑے خوشحال ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مال دے رکھا ہے، تو ان 3-4 صوبوں کی بدولت پورے ہندوستان کے غربا اور مساکین کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں میں بالکل، اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ آپ جنوب کے اندر چلے جائیے، 4-5 صوبے جو لگاتار آتے ہیں، ان صوبوں کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی خوش رکھے، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرمائے۔ یہ پورے ملک ہی نہیں، دنیا کے اندر جہاں پر بھی یہ لوگ رہتے ہیں تو اپنے پڑوسی کا، اپنے ہم مذہب کا اور انسانیت کے ناطے پورے انسانوں کا موقع اور محل آنے کے اوپر پورا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ وصف ہونا چاہیے۔ ان کے اندر جب یہ صفت ہے، ان کے اندر یہ وصف ہے، اللہ نے ان کو مال سے بھی نوازا ہے، اللہ نے ان کو سخاوت سے بھی نوازا ہے، اللہ نے ان کو علم سے بھی نوازا ہے، اللہ نے ان کو دینداری سے بھی نوازا ہے۔ ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں، اللہ ہمیں بھی نواز سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، صرف ایک ہی بات عرض کرنا تھا اور میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، قربان کرنے کے بعد وہ ساری چیزیں ہمارے ہی لیے۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ یہ 10,000 کا، یہ 15,000 کا جو مال ہے، اس مال کو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ بس اللہ کو یہ نیت اور ہمارے دل کا ارادہ دیکھنا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنی طرف سے، اپنی بیویاں اگر صاحب نصاب ہے تو ان کی طرف سے، اولاد اگر صاحب نصاب ہے تو ان کی طرف سے بھی ہمیں قربانی کرنی ہے، اور اللہ وسعت دے تو نبی علیہ السلام کی طرف سے ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ اور والدین اگر دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے اور ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی برے عمل کی وجہ سے کسی عذاب کے اندر مبتلا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس قربانی کی وجہ سے ان کے عذاب کو دور فرمائے۔ بڑے واقعات ہیں اس سلسلے میں۔ ایک باپ کا انتقال ہوا، اس کا بالکل ایک چھوٹا بچہ تھا، ابھی وہ کچھ پڑھنا نہیں جانتا تھا، ماں کی پرورش کے اندر تھا۔ وہ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ مرتے وقت یہ وصیت کر گیا تھا، میرے اس بیٹے کو دینی تعلیم دلوانا، میرے اس بیٹے کو دینی تعلیم دلوانا۔ بڑا ہوا تو ماں نے اپنے شوہر کی بیوی نے اپنے شوہر کی وصیت کے مطابق اپنے بچے کو مکتب میں لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ مکتب کے استاد نے جب بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانے کی وجہ سے آج تک وہ عذاب کے اندر مبتلا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس کے بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے اس کے عذاب کو دور فرما۔ رات کو بزرگ کو خواب میں آئے، بزرگ نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگے جو بنی وہ بنی، لیکن اب اچھا ہوں۔ اتنے دن جو بنی وہ بنی، لیکن اب الحمدللہ حالت اچھی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا اتنے دن میرا بچہ چھوٹا تھا، بول نہیں سکتا تھا، دینی تعلیم سے واقف نہیں تھا، آج میری بیوی نے میرے بچے کو مکتب میں لے جا کر کے مکتب کے استاد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، اس فرشتے نے آ کر کے کہا کہ تیرا معصوم بچہ میرا نام لے رہا ہے، میری ضمیر اور میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں تجھے عذاب میں مبتلا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عذاب کو دور فرما دیا۔
اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے والدین کو ہر موقع پر یاد رکھنا چاہیے، ان کی طرف سے صدقات نافلہ بھی کرنے چاہیے، ان کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، اور اگر حیات ہیں اللہ ان کی عمروں کو دراز فرمائے، ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے۔ ہم جتنی ماں باپ کی خدمت کریں گے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیں گے، اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے ساتھ اللہ ہمارے دلوں کی محبوب چیزوں کو بھی اللہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔